بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. کتنا ہی تمنا کریں گے یہ لوگ جو آج کفر کر رہے ہیں، کاش کہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہوتا. ذرهم یأکلوا ویتمتعوا، چھوڑ دو ان کو، کھائیں اور موج اڑا لیں. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور ایک لمبی جینے کی آرزو ان کو ہر چیز بھلا کر رکھ دے. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بہت جلدی ان کو سب کچھ معلوم ہو جانے والا ہے. ایک صورتوں کا پورا گروپ جو ہے اور ایک پوری اٹھان موضوعات کی، وہ صورت یونس اور ہود سے چلی تھی، اور یہ صورت الحجر کے بعد جو صورت آ رہی ہے صورت النحل، اس پر اس کا اختتام ہوتا ہے. تاریخ کے ایک پورے عمل سے گزر کر اللہ کی عبادت کا جو عمل ہے اور غیر اللہ کی عبادت کا روئے زمین سے جو خاتمہ ہے، قلوب کا اپنے خالق کی طرف کو متوجہ ہونا، اس شریعت پر رہتے ہوئے جو قلوب کی تسکین کے لیے اور قلوب کی شفا کے لیے اور قلوب کو اس کا مطلوب جو ہے وہ دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے خاص اپنی حکمت سے رسالتوں کے ذریعے سے زمین پر نازل فرمایا ہے. اچھا، اس سے تمسک، اس سے وابستگی، اس کو اپریشیٹ کرنا، اس کو جہان انسانی کے اندر لے کر چلنا اور اس پر رہتے ہوئے خالق کا نام جپنا، خالق کی تعظیم کرنا، اس کی تسبیح، اس کی پاکی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی بڑائی، اس کی طلب، اس کی چاہت اور اس سے لو لگانا اور پورے جہان کو اس کے لیے قربان کرنا، اور اس سے پھر اس جہان سے بھی یہ جہان دے کر اس سے ایک اور بہت بڑا جہان اس سے مانگنا، جو کہ خاص اس کی شرطوں کے اوپر کچھ لوگوں کو عطا ہونے والا ہے، اور اتنا بڑا خوش قسمتی کا دروازہ کھلنے والا ہے کچھ نفوس کے لیے کہ یہ آنکھ بند ہونا ان کے لیے اتنا خوش قسمت، اتنا زبردست واقعہ ہے کہ تصور سے باہر ہے. اور جن لوگوں نے یہ موقع گنوا دیا ان کے لیے یہ آنکھ بند ہونا ایک اتنا بڑا سانحہ ہے کہ زمین آسمان کا گر جانا شاید اس سے چھوٹا ہو. اچھا، یہ جو ہے عبادت کا، بندگی کا، خدا کی طلب کا اور پرستش کا، اس کے دیے ہوئے پروگرام کے تحت اور اس کی دی ہوئی حدود کے اندر رہتے ہوئے اور اس کے دیے ہوئے جو ہے وہ پورے پروگرام کے تحت، تو یہ جو مضمون ہے تاریخ کے مختلف جو ہے وہ موڑوں سے گزرتا ہوا، اور جو آخری رسالت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہتی دنیا تک کے لیے. تو ہم نے کہا تھا کہ سورت رعد جو ہے سورت یوسف سے گزر کر سورت الرعد اور سورت ابراہیم خالصۃ نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے. اچھا، اسی کا تسلسل جو ہے وہ یہ صورت آج کی ہماری صورت الحجر ہے، جس کی ابھی میں نے ایک آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی. اچھا، اس کے آخر میں جو ایک آیات کا ایک پورا سیکشن ہے، ان کے بارے میں تقریباً سبھی سیرت نگاروں نے یہ کہا ہے اور اہل تفسیر نے بھی یہ لکھا ہے کہ جہری دعوت جو ہے وہ اس کا جو باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، آپ کو مامور کیا گیا، تو وہ اس صورت کے اندر ہے. بالکل آخر میں ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، ڈنکے کی چوٹ کہہ وہ بات جس کا تجھ کو مامور کیا گیا ہے، جس مشن کے ساتھ تجھ کو بھیجا گیا ہے اس کو بہت کھلا کر، بغیر کسی بھی پس و پیش کے اور بغیر کسی بھی جو ہے وہ ابہام کے اس کو کھل کر بیان کر. وہ اعرض عن المشرکین، اور بالکل بے پرواہ ہو جا ان مشرکوں سے کہ ان کو کتنی تکلیف. یہ جو بات ہے اس کو صرف وہی شخص جان سکتا ہے جس نے کسی ایک بھی شخص کو ناراض کر کے دیکھا ہو.
مطلب بسا آپ کسی وجہ سے ظاہر ہے آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں، اس کے ساتھ آپ کا ایک عمل ہے، زندگی ساری گزری ہے، اس کو ناراض کرنا آسان نہیں ہوتا. اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے بہت چھوٹے چھوٹے مسئلوں کے اندر بھی نا حق بات کہنا بسا اوقات آپ کے لیے صرف اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ یار وہ ناراض ہو جائے گا. ظاہر ہے آپ مطلب آپ انسانوں کی ویسے قدر کرتے ہیں. ایک تو وہ ہے نا کہ اس کو پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، بھاڑ میں جائے جو بھی ہوتا ہے. اس نے کہا نہیں یہ وہ ہے اس کو بہت پرواہ ہے کہ لوگوں کے دل ٹوٹتے ہیں، اس کو بہت خیال ہے اس بات کا کہ لوگوں پر کیا گزرتی ہے. اچھا اب ظاہر ہے کہ آبا قوم اور ان کا خون اور نسلوں سے چلا ہوتا ہوا پھر خاص طور پر عربوں کا ایک فخر ہے. ہر قبیلے کا بت جو تھا وہ ٹھیک ہے وہ ان سے وہ حاجت روائی بھی کرواتے تھے، مشکل کشائی بھی کرواتے تھے، لیکن ہر قبیلے کا بت اس کا پرائڈ بھی ہوتا تھا، اس کا وہ بھی ہوتا تھا. یہ آج کل کسی حد تک جیسے ہر قوم اپنے وطن کا وہ کرتے ہیں، کسی کو تھوڑا بہت کہہ کے مطلب اس کے لیے وہ قابل قبول نہیں. مگر یہاں کیا ہے بات یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم کی قیمت پر کچھ چیزیں ہیں یہاں. پھر یا تو یہ ہے کہ اللہ کی تعظیم اور اس کی بندگی اور اس کی عبادت، اس کا پورا زندگی کو اس کے آگے جھکانا، اور اس کے اس منصب کے جو دعوے دار بنے ہوئے ہیں ان ساروں کو برخاست کر کے تو کرنے، یا پھر اس چیز کی قربانی دے دینا. خدا کا جو مقام ہے انسانی معاشروں کے اندر، خدا کی جو مرکزیت ہے اس کے برابر کا کوئی ہے نہیں. اور اگر کوئی ہے یا جس کو سمجھا جاتا ہے کہ ہے تو ان کا خاتمہ کیا جائے گا، بت توڑے جائیں گے، باطل معبود جو ہیں وہ بالکل ختم کر کے رکھ دیے جائیں گے، غیر اللہ کی عبادت کو بالکل کل عدم کرایا جائے گا. وہ جتنے لوگوں کے دستور ہیں پتہ نہیں ان کے لیے ان کے کتنے دل دھڑکتے ہیں، اور بہت ان کے لیے بھاری چیز ہے کہ ان کو بالکل باطل کہا جائے. مگر بھائی مسئلہ اللہ کے حق کا ہے، معذرت خواہ ہے. ہم بہت قدر کرتے ہیں بھائی دلوں کی، بہت اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ کس کے لیے کتنی بات جو ہے نا تکلیف دے. کہ بات یہ ہے کہ زمین آسمان جس نے بنایا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے، اور صدیوں کے ایک عمل سے خدا کے اس حق پر بہت سارے لوگوں نے وہ جو ہے نا تجاوزات، وہ یہ تجاوزات ہوئے پڑے ہیں. اب انسانیت کو جو ہے نا وہ خالصتاً اس کے خالق کے آگے جھکانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اتنی سی تکلیف جو ہے وہ کی جائے. تو یہ ہے کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، بہت کھلا کر ڈنکے کی چوٹ بیان کرنا شروع ہو جا وہ شے جس کا تجھ کو مامور کیا گیا ہے، جس مقصد کے ساتھ تجھ کو مبعوث کیا گیا ہے، اور بے پرواہ ہو جا اس بات کا کہ مشرکین پر کیا گزرے گی اس سے، اور مشرکین کو کتنا برا لگے گا اور کس قدر ناقابل یقین ہے. اور عملاً میں آپ سے عرض کر دوں کیا ہے معاملہ یہ ہے کہ یہ آپ ہیں یا وہ ہیں. اس جہان میں تہذیبی طور پر، عقائدی طور پر، ٹھیک ہے، حقانیت کے حوالے سے کہ بھی ایک سچا ہے ایک بالکل جھوٹا ہے، یا آپ ہیں یا وہ ہیں. تو مسئلہ اتنا ہی یہ کلیئر ہے، گو بھاری بہت ہے. اچھا یہ وہ تھا کہ جس نے جو ہے نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد جو ہے وہ ایک بوجھ محسوس کروایا. وہ آتا بھی حدیث میں یہ جو ہے نا، یہ اصل میں ان ساری صورتوں کو اخوات سورت ہود کہتے ہیں، سورت ہود کی بہن صورتیں. تو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ پر بڑھاپے کے آثار جو ہے نا وہ ظاہر ہونے لگے ہیں، تو کیا سبب ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخوات، ہود اور اس سے متصل کی جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو کوئی واقعتاً اس کی جو وہ تھی نا اس کا ثقل اور اس کا جو گریوٹی ہے اور اس کی سنگینی ہے وہ اس مسئلے کو سمجھتے تھے، اور اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پورا اتر کر دکھایا. انا کفینا، اس کے اگلی انا کفینا کالمستہزئین، اور یہ جو اب تیرا ٹھٹھا اڑائیں گے، تیرا مذاق کریں گے اور تیرے ساتھ بدتمیزیاں کریں گے، ان سب کیا سے ہم تجھ کو کفایت کرنے والے ہیں. الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون، انہوں نے اصل میں اور اللہ کے ماں سوا اپنے خدا الہ بنا کر رکھے ہوئے ہیں، بہت جلدی ان کو یہ سارا معاملہ معلوم ہو جائے گا. اچھا تو یہ ہے رسالت محمدی کا بہت کھلا بیان. اچھا یہ جو ہے نا ہم اصل میں ایک بہت جو بنیادی موضوع ہے سورت کا، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سیریز میں اسی کو بیان کریں، اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے جو ہے وہ ساتھ جوڑ کر تھوڑا بہت بیان کر دیں.
اچھا، لیکن یہ ہے کہ اس سے بسا اوقات آپ کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ شاید یہی کل بات ہے، جو نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جو اللہ کی وحی ہے نا، جو انسانیت کے مطلب سارے زخموں پر جو ہے نا وہ مرہم رکھنے والی ہے، اور انسانیت کے سارے دکھوں کا علاج ہے، اور انسانیت کو صحیح معنی میں اس کے خالق کا بنا دینے کے لیے. اچھا، تو وہ جو ہے نا اس کے موضوعات اتنے کمپیکٹ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ وحی اور اس وحی کو لانے والا، ٹھیک ہے، وہ اگر کوئی بدترین سے بدترین سے وہ اس کا ملک اس کو نکال بھی رہا ہوگا تو وہ جاتے جاتے ان کو بتائے گا کہ اللہ کون. اس کا موضوع یہ نہیں، اس سے نہیں ہٹے گا. وہ جاتے جاتے بھی کہہ رہا ہوگا کہ اللہ کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، یہ دیکھو یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، یہ فصلیں، یہ کھیت، یہ کھلیان، یہ رزق، یہ جو آسمان کا رزق برسانا، زمین کا رزق اگلنا، یہ سارا کچھ، یہ اس کی نعمتیں، یہ اس کی برکتیں، یہ اس کے احسانات، یہ اس کے کمالات، دیکھو سنو. اچھا، کچھ بھی ہو جائے وہ انہی موضوعات میں ہوگا. تو اس وقت وہ مطلب کسی وقت ہجرت کر رہا ہوگا، کسی وقت وہ حتیٰ کہ جو ہے نا وہ ماریں کھا رہا ہوگا، تو اس کے موضوعات جو ہے نا وہ نہیں بدلیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان صورتوں میں وہ جو ایک بنیادی ترین موضوعات ہیں وہ ہر موڑ کے اوپر اور ہر اینگل کے اوپر وہ ساتھ چل ہی رہے ہوتے ہیں. ہم البتہ اس پوائنٹ کو لیتے ہیں کسی صورت کے جو اس کا جو بنیادی محور ہے، اور جو بنیادی طور پر جو ہے نا وہ ایک نیا شفٹ ہوتا ہے قرآن مجید کے ان موضوعات کے اندر. تو یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عذاب کا مسئلہ اس صورت کے اندر بیان ہو رہا ہے. ابھی جب کھل کر دعوت کی بات ہے تو ظاہر ہے اس کے کانسیکوینسز بھی بیان ہوں گے. اچھا، دو باتیں تھیں یہاں پہ صورت حجر میں خاص طور پہ. ایک تو انہوں نے یہ جلدی مچا رکھی ہوئی تھی کہ پھر جو عذاب ہے وہ لے آؤ. اچھا، دوسرا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ فرشتے جو ہے نا ہم بھی تو دیکھیں فرشتے جو آتے ہیں تو وہ کیسے آتے ہیں. تو ان دونوں باتوں کا جو ہے وہ یہاں پر کہا گیا ہے کہ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق. دیکھو فرشتے اتریں گے تو بھی اتریں گے تو پھر یوں تھوڑی واپس چلے جائیں گے. فرشتے تو پھر جو عذاب لے کر آتے ہیں تو پھر موقع نہیں دیتے. تو کیونکہ دراصل یہ تنزیل خداوندی اصل میں رحمت ہے تمہارے لیے. یعنی تم جتنا بھی چیلنج کر لو اور اس پہ جو ہے نا وہ اس کو جھوٹا سمجھ لو، یہ اپنی اس حیثیت سے نہیں دستبردار ہونے والی کہ یہ رحمت ہی ہے، یہ نبی رحمت ہی ہے. اور انشاءاللہ صدیاں اس بات کی شہادت دیں گی کہ یہ نبی رحمت تھا. ٹھیک ہے، تم عذاب کی جلدی مچا رہے ہو، تم یہ کہہ رہے ہو کہ آ جائیں فرشتے. تو مطلب ہے بات یہ ہے کہ اس دین کی اور اس شریعت کی اور اس رسالت کی اور اس رسالت والے کی جو اصل حقیقت ہے وہ تو تمہاری ان ساری جلد بازیوں سے نہیں بدلنے والی. تو وہ تو وہی ہے. یہ بس تم کو بتا دیں کہ فرشتے جب آتے ہیں البتہ تو پھر وہ مذاق نہیں ہوتا ہے. تو ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، فرشتے آتے ہیں پھر کسی بات ہی کے ساتھ آتے ہیں. وما كانوا اذا منظرین، اس کے بعد پھر مہلت جو ہے وہ نہیں دی جاتی. اچھا، اور یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی ہمیشہ کے لیے حفاظت کا بھی ذکر فرمایا، کیونکہ یہ آخری رسالت تھی. تو اس کی جو سب سے خصوصی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس رسالت کا جو بنیادی سبق ہے، جو وہی ہے، وہ انشاءاللہ زمانے کے جتنے بھی مشکل سے مشکل حالات آئیں گے اس وحی کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یہ اپنی حالت پر رہے گی. اچھا، زمین آسمان میں غور و فکر کرنے کی دعوت جو ہے وہ دی جا رہی ہے، اور آدم اور ابلیس کا قصہ دوبارہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ مسئلہ بہت پیچھے جاتا ہے اور بہت گہرا ہے، اور یہ ہونا ہی ہے کہ بہت کچھ جو ان کو خوبصورت نظر آتا ہے نا، ان کی قومی روایات، ان کے دستور، ان کے معبود، ان کی قومی زندگی، ان کے معمولات اتنے پیارے ہیں، دلوں کے اندر ہوئے. تو دراصل اس کے پیچھے جو شیطان کی تزیین ہے، اس نے باقاعدہ یہ دعویٰ کیا تھا، دھمکی لگائی تھی، اور یہ ایک باقاعدہ اس نے ایک مشن اپنے سر لیا تھا کہ میں ان ساری چیزوں کو مزین کر کے رہوں گا. اچھا، یہ جو ہے نا مضمون اس میں خاصا قرآن اس واقعے میں بیان ہوا ہے، شیطان کی تزیین.
اچھا تو وہ یہ ہے کہ یہ درست ہے کہ ہم تمہارا دل دکھانے سے ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ہم تمہارا دل نہ دکھائیں، تمہیں یہ ساری باتیں چھوڑنا، ان کو غلط کہنا بہت ہوتا ہے، لیکن اس بات کو جان لو کہ دراصل شیطان کا یہ باقاعدہ مشن ہے کہ تم کو تمہاری قومی روایات، تمہارے دستور، تمہارے معبود اور تمہاری جو نسل در نسل چلایا ہوا ایک تسلسل ہے تم کو بہت زیادہ پیارا ہو، جس کو بالکل چھڑوا دینا اور ختم کر کے جانا ہمارے اس نبی کا مشن ہے۔ تو مسئلہ واقعاً یہ ایک شے تم کو بالکل قبول نہیں ہے اور نبی کو اور اس رسالت کو بالکل برداشت نہیں ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے یہ کہاں سے ہے؟ آدم اور ابلیس کے اس قصے کے اندر، یہ اتنا ہی ہے، یہ آدم ہے، یہ ابلیس ہے، ٹھیک ہے جی، یا خدا کی عبادت ہے یا پھر شیطان کا دندنانا ہے اس جہان کے اندر، بیچ کی کوئی تو یہ جو ریکونسائل ہے، بیچ کی کوئی راہ چلے، کیونکہ آخر میں جو ہوتا ہے جب ٹینس ہو جاتا ہے معاملہ، اتنا زور کا مطالبہ ہے رسالت کا اور اتنا شدید اصرار ہے اس قوم کا، تو آخر پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں چلو پھر ایسے کہتے ہیں کچھ تو ہماری مانو۔ یہ جو پوائنٹ ہے یہ جو ہے نا وہ اس کو بھی ٹچ کیا جاتا ہے، گو اس مسئلے کو جو ہے نا آگے سورۃ الاسراء میں بہت کھل کر بیان، ہم انشاءاللہ اس مسئلے کو وہیں پر زیادہ کھول کر تفصیل سے بیان کریں گے، کل آ رہی ہے۔ اچھا تو وہ یہ ہے کہ پھر چلیں بیچ کی کچھ راہ، تو وہ کہتے ہیں کہ بیچ کی راہ اگر ہم نے قبول کر لی تو، کیونکہ ان کا تو پھر مطالبہ اب یہی ہے کہ بھی اگر سارا کچھ جا رہا ہے تو پھر جو ہے نا ٹھیک ہے جی، کچھ چلا جائے کچھ رہ جائے۔ تو یہ جو معاملہ ہے رسالت کا، رسالت کی حتمیت کا، وہ ان صورتوں کے اندر خصوصی طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ اچھا بیچ میں کچھ تباہ ہونے والی قوم میں بہت چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ایسے جیسے بلٹس ہیں، یہ آل لوط علیہ السلام کا واقعہ، اچھا پھر جو ہے وہ اصحاب ایکا کا واقعہ، پھر اصحاب حجر کا واقعہ، تو یہ چھوٹے چھوٹے صرف ان کو دکھانے کے لیے، اور یہاں پر بائی دا وے صرف انہی قوموں کا کیا ہے جو مشرکین عرب کے بالکل آس پاس تھیں اور وہ اپنے روز مرہ آنے جانے کے اندر ان تباہ شدہ بستیوں کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو وہ یہ تھا کہ تم یہ اندازہ کرنا چاہ رہے ہو کہ یہ کتنا سیریس معاملہ ہے، تو پھر جاؤ تھوڑا سا ذرا، یہ تم جاتے ہو نا جب بھی شام کا سفر کرتے ہو تو قوم لوط کی بستی سے گزرتے ہو، تھوڑا اندازہ کر لو مسئلہ اتنا سنجیدہ ہے۔ یہ جو تم اصحاب حجر سے گزر کر جاتے ہو، یہ تو یہاں ذرا دیکھ لو تو معاملہ یوں ہے یا آر ہے یا پار ہے۔ تو یا یہ رسالت رہے گی انشاءاللہ قیامت تک اور یہ جیت کر دکھائے گی، یا تم رہو گے، تو بیچ کی کوئی صورت جو ہے وہ، تو اس وجہ سے تباہ شدہ بستیوں کے کچھ چھوٹے چھوٹے بہت ہی مختصر 2 3 آیتوں کے اندر جو مناظر ہیں وہ دکھائے گئے ہیں۔ سورۃ النحل جو ہے اس میں یہ معاملہ بالکل آخری کلائمیکس کو پہنچ جاتا ہے، اور وہ ہے ہجرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تسلسل کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس قدر اصرار کرنا اس توحید پر اور خدا کے اس حق پر جو انسانیت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ بہت زبردست حد ہے۔ اچھا اس کا جو اختتام ہے وہ یہ ہے کہ آخر یہ 2 قوموں کے مابین جدائی پڑ جاتی ہے، 2 ملتوں کے مابین ہمیشہ کے لیے جدائی پڑ جاتی ہے، اور فی الحال کے لیے کچھ وقت کے لیے رسول جو ہے وہ اپنی اس قوم کو چھوڑ کر اور اس وطن کو چھوڑ کر ان سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو ہجرت کا جو بیان ہے وہ اس صورت کے اندر، سورۃ نحل کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے، والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ۔ تو اب کوچ ہے، اب ان کے اس جو ہے وہ پورے جو ان کا جو ایک تہذیبی پیکج ہے اس سے بالکل ناطہ توڑ کر اب ایک اور جہان بسانے کے لیے نبی اور اس کے ساتھی مدینے جا رہے ہیں۔ تو ان کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ جو لوگ اتنے سارے ظلم سہنے کے بعد اب اپنا وطن چھوڑ کر جو ہے وہ نبی کے ساتھ ایک دوسری دنیا میں جا کر بسیں گے، تو یقین رکھو کہ ہم ضرور بضرور ان کو بہت اعلیٰ انتظام میں رکھیں گے، ان کو بہت اچھا بسائیں گے، پھر دنیا حسنہ، دنیا کے اندر بھی ان کو انشاءاللہ کچھ کمی نہیں آنے دیں گے۔ اب ذرا یہ تصور کر لیں کہ یہی جو مہاجرین ہیں چند سالوں کے بعد، یہ پھر صرف یہ نہیں کہ ان کو مکہ ملا، ان کو دھڑام ملک جو ہے نا ان کے آگے گرے، اور پھر قیصر اور کسریٰ کے خزانے
ان کے قدموں میں پڑے ہوئے دنیا نے دیکھے۔ مسجد نبوی جو ہے وہ جو گارے کی مسجد تھی، بارش ہوتی تھی تو پورا مسجد جو ہے نا وہ گارے سے بھر جاتی تھی، وہ مسجد ہے جس کے اندر قیصر اور کسریٰ کے خزانے جو ہیں وہ تقسیم کیے ان بوریا نشینوں نے۔ چل تو تسلی رکھو، یہ جو اب تم بالکل ان سے ناطہ توڑ کر اب یہ جو ایک نیا عمل آیا ہے نا توحید کی اس دعوت میں اور توحید کی اس جنگ میں اور اس رسالت کے اس مشن میں، تو وہ یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ دنیا میں بھی بہت اچھا رکھنے والے ہیں ہم تم کو، بلا اجر الآخرت اکبر، اور تمہیں کو اندازہ نہیں ہے کہ آخرت میں جو اس کا جو ثواب ہے اور اس کا جو اجر ہے وہ کتنا بڑا ہے۔ لو کانوا یعلمون، کہیں اگر یہ جان لیں، الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، وہ لوگ کہ جو صابر رہے۔ یہ ایمان، عبادت، بندگی، توحید اور غیر اللہ کی عبادت کو کھلا انکار اور اس کے خاتمے پر آخری درجے کا اصرار، یہ ایک لمبا صبر چاہتا ہے۔ اچھا توحید کے بعد اس لحاظ سے کوئی چیز ہے تو وہ ہے ہی استقامت اور وہ صبر۔ اچھا صبر جو ہے وہ جڑا ہوا ہے ایک اور چیز کے ساتھ، اور اس کا نام ہے خدا پر بھروسہ اور توکل، کیونکہ دنیا کے تو سارے جو ہے نا حساب کتاب وہ یہی کہتے ہیں کہ تم بے وقوفی کر رہے ہو۔ دنیا کے جتنے حساب کتاب ہیں وہ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ بات بھلا کرنے کی ہے، یہ بھلا ہو جانے کی ہے، تو یعنی پوری ایک دنیا کو آپ الٹ دینے کے لیے ضد کر رہے ہیں، اور فی الحال ہیں آپ مٹھی بھر، چند لوگ ہیں، شروع میں تو چند لوگ بھی نہیں تھے۔ تو وہ یہ ہے نا، تو ایک ہے صبر اور ایک ہے توکل اللہ پر، اللہ کے اوپر۔ تو لیکن سبحان اللہ کہتے ہیں کہ یہ انسان ہی ہوتے ہیں جو یہ دنیا کے اندر یہ معجزے کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی، تو بھائی یہ اتنا بھاری مشن اس سے پہلے بھی کبھی ہم نے فرشتوں سے نہیں پورا کروایا، انسانوں سے پورا کروایا۔ انشاءاللہ تم ہمت کرو، تم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے کچھ دن نکالو تو دیکھنا کہ تمہارے ہی ہاتھوں سے اللہ رب العزت یہ کام کروا دے گا۔ تو فرمایا کہ یہ انسان ہی ہیں، رجال ہی ہیں، بندے ہی ہیں کہ جنہوں نے اس سے پہلے یہ مشن سر انجام دیے ہیں۔ تو اے نبی اس سے پہلے بھی ہم نے رجال ہی بھیجے تھے، بندے ہی بھیجے تھے، نوحی الیہم، اور ان کی طرف وحی ہی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو پوچھ لو جن کے پاس وہ پرانوں کا کچھ نہ کچھ آج بھی کچھ کتابیں موجود ہیں آسمانی، ان سے پوچھو کہ پہلے رسالتیں کیا ہوتی تھیں۔ تو یہ خالصتاً ایک انسانی جہان ہے، یہ خالصتاً ایک انسانی محنت ہے، یہ خالصتاً ایک انسانی انشاءاللہ العزیز تدبیر ہے، ایک انسانی کوشش ہے جس میں رنگ ڈالنا، توفیق دینا، برکت دینا، اس کو جو ہے کامیابی میں کہیں پہنچانا، یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ اس میں ان کا توشہ کیا ہے، ان میں جو ہے نا یہ سجدے عبادت، سورۃ النحل کے بالکل آخر میں جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ احسان، عبادت کی کا جو کلائمیکس ہے وہ احسان ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اچھا تو سورت اس میں جو ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، محسن جو ہے وہ احسان ہی ہے۔ تو احسان جو ہے نا اپنی عبادت میں اعلیٰ سے اعلیٰ رنگ پیدا کرنا، اور بائی دا وے یہ ہے وہ رمضان خاص طور پر یہ موقع ہوتا ہے کہ نمازوں کے اندر ڈوبنا، سجدوں کے اندر جو ہے وہ اس دنیا سے بالکل نکل کر کسی اور جہان میں جانا، خدا کی طلب اور جستجو کرنا، لمبی لمبی رب العزت کے ساتھ مناجات کرنا، اور بچ جانا اپنی عبادت میں، اپنی دعا میں، اپنی تسبیح میں۔ یہ جو عمل ہے نمازوں کے اندر کہتے ہیں کہ یہ ہے اصل میں مومن کی قوت، جو اس کو یقین دلاتی ہے، جو اس کو سہارا دیتی ہے، اور جو فی الحقیقت اس کے مالک کو اس کی پشت پر لا کھڑا کرتی ہے، اور اس کی ساری کی ساری جو نصرت ہے اس کا استحقاق بندے کی زندگی میں ہو جاتا ہے۔ سورۃ النحل بہرحال ایک بڑی سورت ہے، اور اس کا صرف جو ہے نا جو ایک بنیادی جو مرکزی مضمون ہے صرف ہم نے وہی ذکر کیا ہے، ورنہ اگر موقع ہوتا تو پھر بہت کچھ ہے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا کمالات اور ربوبیت کے جو مظاہر ہیں، کہتے ہیں کہ سورۃ نحل اس کے حوالے سے ماسٹر پیس ہے، شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کے کمالات اور ربوبیت کے مظاہر جو ہے نا اس کا بیان۔ تو یہ سورۃ النحل اس میں بہت زبردست ہے۔ اللہ کا بھی موقع ملے دے گا تو انشاءاللہ اس کو ہم تفصیل بھی کریں گے۔ سبحانک اللہ۔